بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اسی دن اسی گھڑی نہ جانے کتنے مخلوق پیدا ہوئی دنیا میں. مچھر پیدا ہوئے، سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، نالی کے کیڑے پیدا ہوئے، کتے بلے پیدا ہوئے، خنزیر پیدا ہوئے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوق میں جنم دیا. اور جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اسی دن نہ جانے کتنے ہزار بچے دنیا میں پیدا ہوئے، اسی دن اسی گھڑی اسی لمحے. کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی مشرک کی گود میں پیدا ہوا، جی، لیکن اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مومن ماں کی گود میں جنم دیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی. یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اگر سجدے میں سر رکھ کر ہم قیامت تک سر نہ اٹھا سکیں تو اس نعمت عظمیٰ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ راستہ متعین کر دیا ہے جس راستے پہ چل کر جانا اللہ کو پسند ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اس دین کا منشا کیا ہے؟ دین اسلام کا منشا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت حاصل کرے، اس پر چل کر اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرے. لیکن ہر مومن کے سامنے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. اب یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر ایک بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے تو وہ جسمانی ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ آپس کے تعلقات کی ہو، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. اور اللہ قربان جائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس راستے پر چل کر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتے اور تکلیفوں کو دور نہیں کرتے. ہمیں انسانوں پہ بھروسہ ہے، رب رحمان کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں. یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے. اگر کوئی مزدور، کوئی لیبر اپنے باس سے، سیٹ سے یہ کہے کہ میں پریشان ہوں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ دیکھو بس 5 دن ٹھہر جاؤ، میرا پیمنٹ آنے والا ہے، اس کے بعد تمہیں میں نہال کر دوں گا، جو تمہارا بقایا ہے وہ بھی دوں گا اور ایڈوانس بھی دوں گا. تو آدمی گھر آ کر پیر پھیلا کے چادر تان کے سوتا ہے کہ سیٹ نے 3 دن کھایا تو اپنے 5 دن مانے، 5 دن میں تو اپنے وارے نیارے ہونے والے ہیں. تو دیکھو، مخلوق کے وعدے پہ بھروسہ کر لیا لیکن اللہ کے وعدے پہ ہمیں بھروسہ نہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں، مخلوق کے جھوٹے وعدوں پہ سچا یقین کر کے بیٹھے ہیں، مخلوق کے جھوٹے وعدے پر سچا یقین کر کے بیٹھے ہیں اور سچے رب کے اوپر ہمیں بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے. بہت بری بات ہے. اس لیے دوستو، تنہائیوں میں بیٹھ کر کبھی کبھی ہم اس ٹاپک پہ بھی غور کیا کریں، میں کس رب کا پیدا کیا ہوا ہوں اور وہ رب کتنا طاقت والا ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. پریشانیاں بھی اس کے قبضے قدرت میں ہیں،
نعمتیں بھی اس کے قبضے قدرت میں ہیں. ساری دنیا مل کر مجھے نفع پہنچا سکے نفع دے نہیں سکتی, ساری دنیا مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہے نقصان پہنچا نہیں سکتی جب تک کہ میرے اللہ کا اس میں ارادہ شامل نہ ہو. اب اس دنیا کے اندر ہر بندہ پریشان ہے. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور ہمارے جد امجد ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا, ابھی مٹی کے پتلے تھے, شیطان نے اس کی وزٹ کی, تو ابو الجن تھا, اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پورے پتلے کی وزٹ کی اور باہر نکل کر آخ تھو کر کے اس کو تھتکار دیا اور کہا یہ بنایا اللہ نے, یہ مٹی کا, اور پورے بدن کی وزٹ کر کے آیا, سارے ویک پوائنٹ اس نے دیکھ لیے, سارے راستے دیکھ لیے. اور جب اللہ پاک نے اس میں روح ڈالی اور اللہ رب العزت نے ان کو مسجود ملائکہ قرار دیا اور کہا ان کو سجدہ کرو, کہا اس کو بھی سجدہ کروں, میں آگ سے بنا یہ مٹی سے, اپنے آپ کو اس نے افضل گردانا. بس یہی سے اللہ پاک نے اس کو رجیم قرار دیا, ٹھکرایا ہوا, دھتکارا ہوا, نالائق بنا کر اللہ پاک نے اس کو باہر نکال دیا, جنت سے کھدیڑ دیا. بس اس دن سے اس کو چرکا لگا ہوا ہے, اس دن سے اس نے حلف اٹھا رکھا ہے, قسم کھا رکھی ہے گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو, نسلوں کو بہکائے گا, نسلوں کو بہکائے. لیکن عجیب بات یہ ہے دوستو, ہم شیطان کو برائے نام دشمن سمجھتے ہیں, نام کا دشمن سوچتے ہوں, بہکاتا ہوگا, پہلے کسی کو بہکایا ہوگا, باقی اب تو اپن کو تو کچھ نہیں بہکاتا, اپن کو تو کچھ نہیں بہکاتا. بہکایا ہوگا کسی زمانے میں اس نے, اس کے واقعات پڑھتے ہیں, آتا ہے قرآن پاک میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا. جی جانتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیسے فرد کو بہکایا تھا؟ پچھلے سال اور اس سال میں نے اپنے ساتھی ایک ساتھی کو متعین کیا تھا کہ 10ویں ذی الحجہ کو جب مینا سے, جہاں یہ جمرات ہیں, شیطان کے پلر ہیں جن پر کنکری مارنی ہوتی, یہ بھی مینا میں ہے, لیکن مینا کا بالکل اینڈ ہے, ادھر عرفات ہے, پھر درمیان میں مزدلفہ ہے, پھر مینا شروع ہوتا ہے اور ختم یہاں ہوتا ہے شیطان پر جہاں کنکری مارتے ہیں, اور یہاں سے پھر مکہ مکرمہ کی طرف طواف زیارت کے لیے حجاج آتے ہیں. تو 10ویں ذی الحجہ کو پہلے شیطان کو, دوسرے شیطان کو رمی نہیں کرنی ہوتی, بڑے شیطان تیسرے کو, جس کو جمر عقبہ بھی کہتے ہیں اور اس کو فارسی میں شیطان بزرگ بھی کہتے ہیں, بڑا شیطان, جی اس کی رمی کرنی ہوتی ہے. تو پہلے دن 2 شیطانوں کی نہیں, تیسرے کی کرنی ہوتی ہے, لیکن یہ دونوں راستے میں ملتے ہیں, یہ پلر انہی کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے وداؤٹ رمی. تو میں نے اپنے ساتھی کو مکلف کیا کہ گھڑی میں ذرا ٹائمر سیٹ کرو کہ کتنا واکنگ ڈسٹینس ہے وداؤٹ رمی, اگر ہم یہاں سے ادھر تک پہنچے تو کتنی دیر لگتی ہے. تو 5 منٹ اور 40 سیکنڈ لگے, 5 منٹ اور 40 سیکنڈ. 5 منٹ اور 40 سیکنڈ میں اس شیطان نے کس کو بہکایا, کس پر وار ڈالے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پر, جو اللہ کے عاشق صادق, اللہ کے سچے دوست, اللہ کے اشاروں پر مٹنے والے, بیٹے جیسے پیارے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو کر نکلنے والے, چھری کو تیز کرنے والے, اور بیٹا بھی کیسا, پسر نمونہ پدر, بیٹا بھی ایسا کہ باپ کو سجیشن دے رہا ہے اور کہہ رہا ابا آپ مجھے اوپر کو منہ کر کے مت ذبح کرنا, آپ مجھے اوندھے منہ کر دینا, اس لیے کہ اگر میرے چہرے پہ آپ کی نظر پڑی تو آپ کی شفقت پدری, آپ کی باپ ہونے کی محبت, جی آپ کی چھری میں اور آپ کے ہاتھ میں کہیں راشا پیدا نہ کر دے, جی کہیں آپ کی ممتا محبت جوش میں نہ آ جائے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ رک نہ جائیں, تاخیر نہ کر دیں, اس لیے کام جلدی ختم کرنا. اور یوں بھی کہا کہ میری قمیض جو ہے وہ نکال کے میرے چہرے پر لپیٹ دینا ہے. بیٹا بھی ایسا اور باپ بھی ایسا, اور ایسے دونوں جا رہے ہیں عزم کے ساتھ, اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے قلب کے اوپر برس رہی ہے. ایسے پرائم ٹائم میں, ایسے خاص وقت میں
اس ملعون نے 3 مرتبہ بہکایا. تو جو وہ ایسے نبیوں سے مایوس نہیں ہوا, نبیوں پہ اس نے وار چلائے اپنے, تو میں اور آپ کون ہیں؟ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ نہ نبی ہیں نہ ولی, ہم تو اس کے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کتنے بہکتے ہوں گے, ہم کتنے بہکتے ہوں گے. ہم نے کبھی اس ٹاپک پر غور ہی نہیں کیا. اگر میں سب سے ہاتھ اٹھوا کے پوچھوں کہ کتنوں نے آج قرآن پاک کی تلاوت کی, تو نہ جانے کتنوں کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے. میں نہیں اٹھ پاتا کسی. لیکن سوچو, ہمیں شیطان نے تو شکار کیا, قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنے دی, ذکر و اذکار نہیں کرنے دیا, اشراق تک مسجد میں بیٹھنے نہیں دیا, اللہ سے مناجات نہیں کرنے دی. اور ہم میں سے کتنے ہیں جو ماں باپ کے حقوق کو پامال کیے ہوئے ہیں, صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ماں باپ کو گھور گھور کے دیکھا ہے, اونچی اونچی آواز سے ان سے بات کی ہے, ان کی نافرمانی کی ہے. ماں کہتی رہ گئی, بیٹا ذرا سن. ہاں سنتا ہوں. تمہیں تو ہر وقت تقریر کچھ کام سوچا ہوگا, پہلے سے سوچ کے رکھا ہوگا, نیند نہیں آئی ہوگی, یہی سوچتے ہو کہ صبح اٹھ کے یہ کام سپرد کرنا. کتنے ایسے ہوں گے جو چکما دے گئے ہوں گے ماں باپ کو کہ وہ ہمیں کوئی کام نہ بتائیں. کتنے ایسے ہوں گے بیوی کی کوئی ضرورت کی چیز ہوگی, گھر کی ضرورت کی چیز ہوگی, وہ کئی دن سے تڑپ رہی ہے کہ وہ نہیں ہے تو کام ادھورا ہے, رکا ہوا ہے, لیکن شوہر نے اس کی نہیں سنی ہوگی اور نکل گیا ہوگا. یہ سب شیطان کے چکر ہی تو ہیں دوست. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو. خطاب کس سے ہے؟ جو ایمان والے ہیں, جو ایمان کی دولت پائے ہوئے ہیں, جن کی نجات کے لیے ایمان کافی ہے. فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. معلوم ہے ایمان کے تقاضے الگ ہیں اور اسلام کوئی اور چیز ہے. اور پھر کیا فرمایا, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا ظاہر و باہر دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. تو جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا دشمن ہے, اس کو ہم دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم اگر کسی بس اڈے پہ کھڑے ہوں اور ایک آدمی ہمارے پاس آئے اور آ کر کہے کہ مول صاحب وہ جو شخص ہے نا جو کالا چشمہ لگا کے کھڑا ہے, لمبے لمبے ناخن ہے, ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے, دھاگے باندھے ہوئے, اس کی پہچان ہو چکی ہے, یہ پاکٹ مار ہے, تو جب آپ اس بس میں بیٹھو یہ کھڑے ہوں تو ذرا سنبھل کے رہنا. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جزائے اس کا شکریہ ادا کرتے. حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ اس نے جو کہا ہے وہ سچ بھی ہو, آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن مالی نقصان کے بارے میں آپ کو اس نے تھوڑا ڈیٹیکٹ کیا, تھوڑا آگاہ کیا, تو آپ اس کو اپنا خیرخواہ سمجھ کر اس کی بات کو 100% پورے اترے, اور جہاں وہ آپ کی طرف آیا تو آپ 2 قدم اور آگے کھنچ کے کہ یہ آ رہا میرے پاس. تو مالی نقصان کے خبر سننے پر آپ اتنے باخبر رہے اور آپ اتنے ایکٹیو ہو گئے. اور جس رب نے شیطان کو ہمارا ظاہر و باہر دشمن قرار دیا, آج تک اس کے بارے میں ہم ایکٹیو نہیں ہوئے, آج تک اس کے بارے میں ہم متحرک نہیں ہوئے, آج تک ہم نے اس کے بارے میں کوئی اپنی پیش بندی نہیں کی, اپنی حفاظت کا کوئی سامان نہیں. کتنی بری بات ہے دوست. اس کا مطلب یہ ہوا انسانوں کو ہم نے بڑا سمجھا اور رب رحمان کو تو ہم نے کوئی درجہ ہی نہیں دیا. انسان وعدے کر لیں نفع پہنچانے کے تو ان وعدوں پہ بھروسہ, اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس پہ کوئی بھروسہ نہیں. انسان اگر مالی نقصان کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دے وہ ہمارے خیر خواہ, اور اللہ پاک نے پہلے سے سجیشن دیا, پہلے سے راہ بتائی, ترتیب بتائی, اپنی پناہ میں آنے کے طریقے بتائے, اس پہ کوئی اعتماد نہیں, کوئی بھروسہ نہیں. دوستو ہمیں اپنے ایمان کی بار بار تجدید کرنی چاہیے, ہمیں بار بار کلمہ پڑھنا چاہیے, بار بار ہمیں اللہ سے اپنی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ پیارے اللہ میں کتنا کمزور عقیدے والا ہو گیا, کمزور ایمان والا ہو گیا, انسانوں پر, کمزور انسانوں کی باتوں پر, کمزور انسانوں کے وعدوں پر مجھے یقین ہے, اور عظیم رب, خالق و مالک رب, ہر چیز کے خالق و مالک رب کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں. تو ایک بات پہلے سمجھیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, ہمارا دشمن ہے, اور وہ ایک لمحہ بھی ہم سے غافل نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ہر وقت وہ ہمیں کسی نہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے پر تلا ہوا ہے, اور اس کی کروڑوں اربوں خربوں اس کی ضروریت جتنی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور جو جتنا زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پیچھے اور زیادہ پڑا ہوا ہے, اور زیادہ پڑا ہوا ہے.
تو جب اتنی بات سمجھ گئے، اب یہاں سے میں ایک دوسری بات آپ کو اس کی اہمیت کے طور پر بتانا چاہتا ہوں. اس سال سفر حج میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی کی ملاقات ہوئی. پہلی ملاقات تھی ہماری. اللہ کے بڑے نیک بندے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں، ان کے دم میں تاثیر رکھی، اور ہر وقت ان کی یہ فکر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور شیطان کے حربوں سے اور شیطان کے حملوں سے انسانیت محفوظ ہو جائے، اللہ کے بندے محفوظ ہو جائیں، اور اللہ کے دامن عفو میں آ جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں. حضب ان کی یہ فکر. ان کی باتوں کا خلاصہ گفتگو یہ تھی کہ انسان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو مقصد اول اس کا کیا ہے؟ انسانوں کو تکلیف دینا، نقصان دینا. اور دوستو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نیو بیبی، بچہ پیدا ہوا اور ابھی 0 ایج ہے، ماں کے پیٹ سے جسٹ ابھی وہ باہر آیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیسے درد بھرے انداز سے تڑپتا ہے، روتا ہے. حالانکہ اس بچے کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اندھیری کوٹڑی سے نکل کر آیا ہے، جی اندھیری جگہ سے نکل کر اجلی جہان میں آیا، کھلی فضا میں آیا، تو اس کو خوش ہونا چاہیے. وہ روتا ہوا کیوں آیا ہے؟ ماں باپ کو چونکہ خوشی اتنی ہوتی ہے کہ اس خوشی میں اس کے غم کو بھول جاتے ہیں کہ وہ رو کیوں رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے، روتا ہے. تو یہ روتا کس وجہ سے ہے؟ شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، مارتا ہے. شیطان اس کو انگلی کرتا ہے، کچوکا لگاتا ہے، تو اس کی تکلیف سے وہ روتا ہے. اب بتائیے جو بچہ معصوم ہے، 0 ایج ہے، اس نے شیطان کا کیا بگاڑا؟ لیکن چونکہ اس کو تو ازلی دشمنی ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، وہ تو ان کی ذریت سے نفرت رکھتا ہے، لہذا وہ اپنا کام کرتا ہے. اب دیکھیے وہ کتنا بڑا ہمارا مخالف، کتنا بڑا دشمن ہے کہ ہمارے معصوم بچے سے جو ابھی دنیا میں آیا ہے، جی ابھی اس کی پوری آنکھ بھی نہیں کھلی ہے، اور اس کو وہ تڑپا رہا ہے. اس سے اندازہ لگائیے اس کی سازشیں، اس کی چالیں اور اس کی دشمنی کتنی گہری ہے. ایک بات. دوسرا، جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے اور بغیر بسم اللہ اور دعا پڑھے ہوئے اندر جاتا ہے، تو شیطان جو بیت الخلاء میں رہتے ہیں ان کو خبیث کہتے ہیں. ان کی جمع خبائث جنات ہوتے ہیں، ان کی ایک قسم ہے. یہ انسان کے اوپر وہاں اثرات ڈالتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں اور ان کی شرمگاہوں کی اطراف میں کھیلتے ہیں. نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اثرات انسان کے جسموں کے ساتھ لگ کر باہر آتے ہیں. اب ان کے اوپر شیطان کا ایک خاص حصہ ان کے ساتھ لگا رہتا ہے. جب دعا پڑھ کے بندہ اندر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے درمیان شیطان کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں، اور اس کی استطاعت نہیں رہتی کہ وہ دیکھ سکے. اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بندہ رات کو دروازہ بند کرتا ہے بغیر بسم اللہ کی، اگر اس نے دروازہ بند کیا، شیطان خوش ہوتا ہے کہ مجھے یہاں مبیت بھی مل گئی، رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی، اور مجھے یہاں کھانا بھی مل گیا. لہذا وہ ہمارے رزق میں حصے دار بنتا ہے، ہمارے رزق میں بے برکتی کے سبب بنتا ہے، ہمارے کھانوں میں شامل ہوتا ہے، اور ہماری تنہائی کے معاملات میں وہ دخیل بنتا ہے. میاں بیوی کے جو خصوصی معاملات اور تعلقات ہوتے ہیں اس میں وہ پھونکے مارتا ہے، اس میں وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس رات سے اگر کوئی حمل ٹھہر گیا اس حمل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اب بتائیے جو بچے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو بچے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی ابتدا میں اس کے عمل دخل کا اثر چلا رہا؟ اور اس سے بچنے کا کتنا آسان طریقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمایا کہ جب دروازہ بند کرو بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرو. جب بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرتا ہے شیطان باہر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، نہ مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ ملی رات بھر، اور نہ مجھے یہاں کھانے میں شریک ہونے کا موقع ملا، میں تو بھوکا ہی رہ گیا. تو کتنا بڑا پروٹیکشن ہے صرف بسم اللہ. اسی طرح کوئی آدمی کرتا نکال کر سوتے وقت ڈریس چینج کرتے ہیں، اپنا لباس تبدیل کیا، نکال کر ہینگر پر کھوٹی پر لٹکا دیا. اب یہ لباس جو ایسے لٹکا دیا اس کو شیطان استعمال کرتا ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں کوئی سویپر ہے، بھنگی ہے، غلیظ ہے، جی غلاظت میں لتڑا ہوا ہے،
اور پسینے میں شرابور ہے اور بدبو اس میں سے پھوٹ رہی ہے، ایسا آدمی اگر ہمارا لباس پہن لے اور 2-5 گھنٹے پہنے رہے اور پھر کہ لو پہنو، تو وہ کیسا مہکتا ہوا ہوگا؟ اس کو پہن کے خوشی ہوگی؟ کبیدگی ہوگی، وامٹ جیسا آئے گا، جی متلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اثرات اس میں آ گئے. تو جو لباس بندہ بغیر بسم اللہ کیے ہوئے ہینگر پر کھونٹی پر لٹکاتا ہے تو شیطان ملعون اس کو استعمال کرتا ہے، شیطان ملعون اس کو استعمال کرتا ہے. اب وہ جب رات بھر اس نے استعمال کیا، ہم نے جب اس کو پہنا تو وہ اس کے شیطانیت بھرے اثرات اس لباس کے اندر ہمارے اوپر چمٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے نوجوان بچوں کے اندر ہر وقت شیطانی شہوانی خیالات ہوتے ہیں، ہر وقت غصہ ہوتا ہے، ہر وقت جلن اور حسد ہوتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں دوستوں شیطانی اثرات ہیں. انسان کے دل دماغ پہ اس کا تاثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، جسم پر اس کے منحوس اثرات ہوتے ہیں. تو جو بندہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، جس موقع کی جو سنت ہے اس کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو پروٹیکشن عطا فرما، حفاظت کے سامان عطا فرماتے ہیں. شیطان ملعون سے اللہ تعالیٰ بچاؤ کا سامان کرتے ہیں اور بندہ انجوائے کرتا ہے اور زندگی کا لطف اٹھاتا ہے. اب مثلا چپل پہننا ہے تو ہم کسی بھی پیر میں پہن لیں تو چپل تو پہن لی ہم نے، جوتے تو پہن لیے، لیکن کسی بھی پیر میں پہن لیں اس سے جو ہے برکات نہیں ملے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چپل جوتا پہننے کا یہ تھا کہ دائیں میں پہلے پہنتے تھے، بائیں میں بعد میں پہنتے تھے. اب جتنی دیر تک ہم جوتا چپل سنت کے مطابق پہنے رہیں گے، سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا. جب نکالیں تو بائیں سے پہلے نکالیں، دائیں سے بعد میں نکالیں. جب تک وہ نکلا رہے گا سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا. تو دیکھو پہن رکھا ہے تو بھی اجر، نکال رکھا ہے تو بھی اجر. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نکال دیا تو اجر ختم، لیکن نہیں، اگر نکالا سنت کے مطابق تو نکالنے پر بھی اجر، جب تک نکلا رہے گا اجر ملتا رہے گا. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہمارے لیے دوستوں کتنی برکتیں ہیں، لیکن ہائے افسوس سنتوں کو چھوڑ کر ہم نے اپنی تباہی کی دعوت دے رکھی. ایک تابعی ہے طب تابعی، وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قرض کا اتنا بڑا بوجھ تھا، گویا پہاڑ جیسا قرض تھا، اور میں سوچ رہا تھا اپنی زندگی میں اس کو نہیں ادا کر سکتا. اگر ادا کروں گا، کرنے کی تدبیر کروں گا تو مجھ پر فاقے آئیں گے، بھوکے مروں گا، لیکن میں خوشحالی کے ساتھ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا. اسی زمانے میں جب یہ تنگی چل رہی تھی تو میں نے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تو میں ہاتھ دھوتا تھا، لیکن میں نے ہاتھ دھونے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا شروع کیا، اور یہ تصور کر کے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس تصور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ میں نے ہاتھ دھونے شروع کیے. ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے ایسی شکلیں پیدا فرمائی کہ میرا پہاڑ جیسا قرض ادا ہو گیا آسانی سے. اب دیکھیں یہ تو ان کو پتہ چلا کہ اس سنت کی برکت سے یہ معاملہ ہوا تو جا کے یہ راز فاش ہوا، ورنہ نہ جانے کتنی سنتیں ایسی ہیں جن کے افادات اور جن کے فائدے، جن کے فوائد وہ ہڈن ہیں، چھپے ہوئے. اور یہ ہو نہیں سکتا دوستوں کسی بھی سنت میں کوئی نفع نہ ہو. سنت کہتے ہی اس کو ہے جس میں نفع ہوتا ہے، سنت کہتے ہی اس کو جس کا چاہے کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، بس اس کو یہ سمجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خدا کی قسم اس میں نفع ہے، اس سے بہتر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. اب آج کل ہمارے نوجوان بچے، دوست احباب جی، ایک قوم تو یہاں آئی تھی جو حکومت کر کے گئی، جن کو گورے انگریز کہتے ہیں، ہم کالے انگریز بنے بیٹھے، کالے انگریز بنے بیٹھے. لباس ان کا، لائف اسٹائل ان کی، ہیئر کٹنگ اسٹائل ان کی، کھانے کا طریقہ ان کا، کھاتے ان کے طریقے پر ہیں اور اس کو نکالتے بھی انہی کے طریقے پہ ہیں. بنگلور ایئرپورٹ پہ گیا، میں نے کہا بھائی یہاں انڈین ہے؟ کہ سر یہاں تو نہیں ہے. میں کہا تو پھر یہ انڈیا نہیں رہا، تو پھر ان انگریزوں کو کیوں نکالا تھا؟ ان کو یہ رکھتے کیا ہی اچھا ہوتا، اور بھی کچھ تہذیب تمہیں بتاتے. کوئی جواب نہیں تھا. انڈیا میں رہتے ہوئے انڈین اسٹائل کی ٹوائلٹ نہیں ملتی بہت سے ایئرپورٹوں پر. اور یہ جو کموڈ ہوتا ہے انگلش، اس پر بیٹھنا اور اسکوٹر چلانا دونوں برابر ہیں. ایسی کشتی کرنی پڑتی ہے.
خیر، اب دیکھیے دوستو ہمارے طریقے زندگی کیا ہے. میں دیکھو میرے بڑے پیارے پیارے نوجوان بچے جی، اگر ان کو دین سے محبت نہ ہوتی تو یہ کیوں اس مجلس میں بیٹھے میں کسی کو ہارٹ نہیں کر رہا، کسی کے دل کو تکلیف نہیں دے رہا، لیکن میں تو بس اپنا ایک سبق سنا رہا ہوں کہ ہم آئینے میں اپنا منہ دیکھیں اور سوچیں کہ ہم کتنی مشابہت اللہ کے محبوب شاسن سے اختیار کیے ہوئے ہیں. جو نوجوان بچہ کسی پلیئر سے محبت کرتا ہے، کھلاڑی سے محبت کرتا ہے، تو اسی کے نمبر کا ٹی شرٹ پہنتا ہے، اسی کے نمبر کا ہیٹ پہنتا ہے، اپنی گاڑی پہ اسی کا نمبر جی وہ ریڈیم پٹی سے بنواتا ہے، اسی کے اسٹائل میں بال بنواتا ہے، یہاں تک کہ اپنے علاقے میں اسی کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے. تو کھلاڑی سے محبت کریں جی تو بال بھی اور گال بھی اور لائف اسٹائل بھی سب کی سب بتاتی ہے کہ یہ کسی سے محبت کرتا ہے. اگر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس بات کا دعویٰ ہے کہ حضور سے محبت ہے، تو ہمارے بال، ہماری چال، ہمارا انداز، ہمارا کوئی ڈھنگ طور طریق کچھ کسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. لیکن نہیں دوست، ویسے لڑ مریں گے، فرقوں میں بٹے جا رہے ہیں. یہ درود نہیں پڑھتے، ہم درود پڑھتے ہیں. کون بدبخت ہے اس امت میں ایسا جو درود نہ پڑھتا ہو؟ درود پڑھے بغیر تو نماز سے نہ نکلتے باہر. کون ایسا ہے جو درود شریف نہیں پڑھتا؟ کون بدبخت ایسا ہے جو بزرگوں کو نہیں مانتا؟ بزرگوں کے لائے ہوئے دین، ان کے طریقے پر جب تک ہم چلے تبھی تو ہم آج اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دوستو بس نفرت کی دیواریں کھڑی کرنی. اور میں تو کہا کرتا ہوں، ایک بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، صبح کو گھر سے نکلے ماں کو گالی دے کے جائے، سخت و سست کہہ کر جائے، اپنی بیوی کی بات میں آ کر ماں کو سخت و سست کہہ کر جائے، یہاں تک کہ ماں سوچوں آنسو بہانے لگے، ہائے میرا بیٹا ہو کر میں نے جس کو اپنی گود میں پالا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا جی، خود گیلے میں سوئی، اس کو سوکھے میں سلایا، نہ جانے بچپن میں کتنی راتوں کو جاگ کے گزار جی. اور آج یہ بیٹا اس کے بازو میں تھوڑی سی قوت آ گئی، 2 پیسے کمانے لگا تو آج مجھے ایسا سنا کر گیا. ماں کو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، دن بھر روتی رہتی ہے. وہی بچہ شام کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، لے ماں یہ مٹھائی، تو ماں رو پڑتی ہے اور کہتی نہیں بیٹا یہ مٹھائی مجھے میٹھی نہیں لگے گی، یہ مجھے کڑوی لگے گی، مجھے یہ مٹھائی نہیں چاہیے، یہ میٹھی نہیں ہے، یہ میرے لیے کڑوی ہے، اس لیے کہ تو میرے ساتھ میں اس طرح کا مس بہیو کر کے گئے. تو کہیں ایسا تو نہیں دوستو ہم حضور کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، لائف اسٹائل ہمارا محبوب کے طریقے کے خلاف ہے، سنتوں کا ہم پاس و لحاظ نہیں رکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت پر اور دین پر ہم چلتے نہیں ہیں اور صرف درود پڑھتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو محبوب یہ کہتے ہوں رکھو اس درود کو اپنے پاس، یہ مجھے کڑوا لگتا ہے، مجھے نہیں چاہیے. ساری زندگی میرے طریقوں کے خلاف اور درود پڑھ کے تم میرے مقرب اور محبوب بننا چاہ رہے ہو، مجھے نہیں چاہیے جی. تم تو نافرمانی کرتے کرتے مجھ پہ درود پڑھتے ہو، نافرمان بن کے زندگی گزارتے ہو، یہ کون سا درود مجھے تم بھیج رہے ہو؟ تو نافرمان بچے کے ڈھیر سارے پیسے بھی ماں باپ کو اچھے نہیں لگتے، نافرمان بچوں کی لائی ہوئی مٹھائی بھی اچھی نہیں لگتی. اس لیے میرے بھائیوں، تنہائیوں میں بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے فون وون سب بند کر کے کبھی ہم اپنی گزری ہوئی زندگی پر، موجودہ زندگی پر، آنے والے حالات پر ہم غور کر کے اپنے اوپر جی تدبر و تفکر کریں، ہم کیسے تھے اور کیا ہو گئے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں جانا کدھر ہے. بسم اللہ. اب دشمن ہے ہمارا شیطان، اور یہ شیطان دشمن 3 جگہوں پہ اپنی دشمنی کو ظاہر کرتا ہے. ہمارے ساتھ میں 3 چیزوں کو ہماری افیکٹڈ کر کے وہ 3 چیزوں پر اپنی دشمنی ظاہر کرتا ہے. ایک تو ہمارے جسم پر، سب سے پہلے ہمارے جسم پہ وار کرتا ہے. اس میں سحر، جادو، کرتب بھی آ گیا اور اس میں جسمانی بیماری بھی آ گئی. اس لیے کہ جتنے بھی انسان کے ساتھ جسمانی بیماری ہیں اس میں ابتدائی عمل دخل شیطان کا ہوتا ہے. تو جو بزرگ تھے جن سے ملاقات ہوئی انہوں نے تفصیل سے سمجھایا اس کو
اور پھر بعد میں انہوں نے ہمیں اجازت دی اس دعا دم کی اور ایک وظیفہ بتلایا. اب 3 چیزیں جن کے اوپر اس کی دشمنی کا اثر ظاہر ہوتا ہے. ایک تو ہے جسم، یا تو شہر کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے، یا جو ہے اور دوسرے اثرات کے ذریعے سے اثر ڈال کر وہ ہمیں متاثر کر دیتا ہے، یا جسمانی کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے. یعنی ابتدائی اثر اس کا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے شیطان رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون. اب جب وہ خون میں شامل ہوگا، دوڑے گا تو بلڈ پریشر تو بڑھے گا. جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے آدمی قابو سے باہر ہوتا ہے، منہ سے گالی نکالتا ہے، منہ میں جھاگ آتے ہیں، جی اپنی پیاری بیویوں کو طلاق دے دیتا ہے. اسی طرح ماں باپ جیسے پیاروں کو گالی گلوچ کرتا ہے. اور کئی مرتبہ اتنا بلڈ پریشر بڑھتا ہے کہ برین ہیمریج ہوتا ہے، رگیں نازک پھٹ جاتی ہیں. اور جب بکثرت اس کا بلڈ پریشر بڑھتا رہتا ہے، کڈنی پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، کڈنی فیل ہوتی ہے، تو پھر ڈائلیسس پر آتا ہے. اب بظاہر ڈائلیسس سمجھا رہا ہے جسمانی مرض، لیکن حقیقت میں اثر جو ہے وہ شیطان کا ہے، ابتدائی عمل دخل اس کا ہے. تو ایک تو وہ جسم پر اپنا حملہ کرتا ہے، جسم کو متاثر کرتا ہے. دوسرا کاروبار کو متاثر کرتا ہے. آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا جی پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتے تو مٹی بن جاتا. ڈیل ہوتے ہوتے 95% تک بات پہنچتی ہے، 5% باقی رہتی ہیں، معاملات کینسل ہو جاتے ہیں، ڈیل کینسل ہو جاتی ہے. رشتے ناطے بچوں کے کرنے ہیں، ساری بات طے ہو جاتی ہے، دیکھ بھی لیتے ہیں، ہدیہ تحفے کا آدان پردان بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر بعد میں پیغام آتا ہے بچولیا کے ذریعے سے، میڈیٹر جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کہ جی ہمیں رشتہ نہیں کرنا. تو ایک تو جسم کو متاثر کرتا ہے، دوسرا تعلقات کو متاثر کرتا ہے، یہ روزی روٹی کو متاثر کرتا ہے، کاروبار کو. اور تیسرا تعلقات کو متاثر کرتا ہے. تعلقات میں مثلاً سگے دوست تھے، مل کر کام کر رہے تھے، آگے چل کے دشمن ہو گئے، اور ایسے دشمن ہوئے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. پارٹنر تھے، بڑی محبتوں کے ساتھ کام چل رہا تھا، لیکن نیت میں فتور آ گیا، اب جو ہے وہ ڈنڈی مارنے لگے، چوری کرنے لگے، ایک دوسرے میں دشمنیاں ہو گئی. پڑوسی کا دشمن ہو گیا، رشتہ دار کا دشمن ہو گیا، سالہ بہنوئی کا دشمن ہو گیا، بہنائی سالے کا دشمن ہو گیا. ساس سسر والے یعنی اتنے پاکیزہ رشتے دار تھے، لیکن ان کے درمیان نفرتیں آ گئی. تو یا تو جسم کو متاثر کرتا ہے، اور یا کاروبار کو متاثر کرتا ہے، یا تعلقات کو متاثر کرتا ہے، یا کئی مرتبہ 2 کو متاثر کرتا ہے، کئی مرتبہ 3 کو متاثر کرتا ہے. بہرحال چاہے کوئی ایک صورت میں متاثر ہو، چاہے 2 صورت میں متاثر ہو، یا کوئی 3 صورت میں متاثر ہو، زندگی تو اس کی جہنم بن ہی جاتی ہے. نہ نمازوں میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت میں دل لگتا ہے. ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز اگر افیکٹڈ ہوگی، نہ تلاوت میں سکون رہے گا، نہ نماز میں سکون رہے گا، نہ جو ہے محبتیں ویسی ہوں گی جیسی ہونی چاہیے. سارا کا سارا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے. اور تو اور دوستوں، میاں بیوی کا رشتہ کتنا پاکیزہ ہے. کئی مرتبہ میاں بیوی کو آپس میں ملے ہوئے کئی مہینے سال ہو جاتے ہیں. شیطان حلال چیز کے قریب نہیں آنے دیتا. ہاں، حرام چیز میں رات بھر انٹرنیٹ پہ فلمیں دکھائے گا اور حرام چیز میں اس کو متاثر رکھے گا، لیکن حلال چیز سے لطف اندوز نہیں ہونے دے گا. یہ بھی اسی کا اثر ہے. تو شیطان کو دشمن مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور شیطان جب 3 چیزوں کو افیکٹڈ کرتا ہے، یہ بھی سمجھ گئی. اب اس پورے مجموعے کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ان تینوں چیزوں میں سے ایک سے متاثر نہ ہو. یا تو وہ اپنے جسمانی اعتبار سے پریشان ہے، کسی مرض سے مبتلا ہے، یا جسم کے اندر شہر جادو کرتا گھسا ہوا ہے، اس سے متاثر ہے، یا وہ کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے، کما کے تھک رہا ہے، کچھ نہیں بچ پا رہا، بے روزگاری کا شکار ہے، بے برکتی کا شکار ہے، یا قرضوں میں پھنسا ہوا ہے، جی لین دین میں پھنسا ہوا ہے، یا پیمنٹ مال جاتا ہے، پروڈکٹ جاتا ہے، پیمنٹ نہیں آ رہا، یعنی کاروباری اعتبار سے پریشان، یا پھر وہ تعلقات کے اعتبار سے پریشان ہے. آپ کہیں یا نہ کہیں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہر شخص 3 میں سے کسی ایک چیز کا شکار ہے. طلبہ کا حال یہ ہے، اسٹوڈنٹ کا حال یہ ہے، سب کچھ کرنے کو دل کر رہا ہے، پڑھنے کو دل نہیں کر رہا. ہر کام کرنے کو دل کر رہا ہے، بس پڑھائی کا نام مت لو، پڑھنے کا نام مت لو. رات بھر نیٹ پہ بیٹھ کے وقت گزار لیں گے، لیکن رات کا 1 گھنٹہ وہ اپنی کتاب نہیں دیکھتے، مطالعہ نہیں کرتے.
درجے حفظ کے بچے پریشان ہیں، عالم کلاس کے بچے پریشان ہیں، اسی طرح جو عصری تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں وہ پریشان ہیں، اور پریشان اس شیطان کی شیطانیت ہے۔ اب سنیے وہ وظیفہ جس کو آپ اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تینوں طرح کی تکلیفوں سے اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے۔ مجھے ایام حج میں انہوں نے یہ وظیفہ بتلایا، ان کے واسطے سے وظیفہ پہنچا، میں نے وہیں سے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک تکلیف مجھے تھی، لیکن اس سے پہلے میں بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا کیا بات ہے، جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو استنجا میں اتنی دیر کیوں لگتی؟ اب آپ لوگ یا تو بزرگوں سے تعلق نہیں رکھتے، یا بزرگوں کو اپنے گھر پہ کبھی بلاتے نہیں، تو تمہیں پتہ کیسے چلا کہ کس کو استنجا میں دیر لگ رہی ہے اور کس کو نہیں لگ رہی ہے؟ جتنے متقی افراد ہوتے ہیں کئی مرتبہ وہ قطرات کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان اس راستے سے بھی انسان کو تکلیف دیتا ہے، اور یہ تکلیف کس درجے کی ہے معلوم؟ اس میں اس کے ملٹیپل اس کے فوائد اس کو ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ پیشاب خانے استنجا خانے میں بیٹھیں گے، دیر تک بیٹھیں گے تو وہاں بیٹھنا مستقل ایک تکلیف کا سامان ہے، ایک متاثر ہوں گے، تکلیف میں آئیں گے۔ دوسرا، جب قطرے کا شبہ ہوگا کہ قطرہ نکل گیا پھر جائیں گے اور زیادہ ان کو تکلیف ہوگی، پھر پاک ہوں گے، پھر وضو کریں گے، اور اتنی دیر میں رکعت بھی نکل جائے گی، تو صف آخر میں نماز پڑھیں گے تو صف اول کی فضیلت نہیں ملے گی، اور صف اول میں بیٹھنے والے جب ان کو دیکھیں گے لو حضرت صاحب تو کھڑے ہو کے رکعت نکل گئے، ان کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے بزرگ کہ ان کی تو رکعت نکلتی، ہم دنیا دار لوگ ہماری تو رکعت نہیں نکلتی، تو اس طرح سے ان کی باتوں پر کوئی عمل نہیں کرے گا، ان کو کوئی بزرگ نہیں سمجھے گا۔ یہ ساری اس کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ مجھے کئی مہینے کے کئی سال سے تکلیف تھی کہ استنجا خانے میں جاتا، سکون کے ساتھ فارغ ہوتا کہ میں مطمئن ہو جاتا پیشاب سے فارغ ہو گیا، وضو کر کے باہر آتا، صوفے پہ گدے پہ کہیں بیٹھا اور ایسا لگتا ہے کہ پیشاب کا خطرہ خطا کر گیا، پھر جاؤ، پھر پاک ہو، جگہ کو پاک کرو اور وضو کر کے پھر آؤ۔ الحمدللہ جب سے وظیفہ شروع کیا مجھے ذرہ برابر بھی شکایت نہیں، بالکل ختم ہو گئی الحمدللہ۔ ایک اور تکلیف تھی، کھجلی ہوتی تھی، اور بعض جگہ کھجلی کی ایسی ہوتی ہے کہ نہ کہتے بنتی ہے، نہ سہتے بنتی ہے، نہ کھجلاتے بنتی ہے۔ ہمیں بھی ایسی تکلیف تھی، الحمدللہ 25 دن ہو چکے ہیں، جڑ سے ختم ہو گئی، اللہ کا شکر ہے اس وظیفے کی برکت سے جو پڑھنا شروع کیا۔ لہذا اب آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہو گئی، کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ خود بھی سیکھ لیں، خود بھی کریں، اور اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو بتائیں، ایک ایک فرد کو بتائیں، تاکہ اللہ پاک جسمانی بیماریوں سے اور تعلقاتی بیماریوں سے، کاروباری پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ ہمارے معصوم بچے، معصوم بچیاں کتنے افیکٹڈ ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ جوان بچی ہے، ماں باپ رشتہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کرنا، ماں باپ سوچتے ہیں ہمیں معاشرے میں زندہ رہنا ہے۔ جوان بیٹی کو کب تک گھر میں بٹھائیں گے، اور بیٹی ہے کہ رشتے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی تیرا کہیں کوئی اور ارادہ ہو، تیری کہیں آنکھ لڑی ہوئی ہو، کہیں تیرا دل پھسلا ہوا ہو تو بتا دے بیٹا، لیکن نہیں، رونے بیٹھتی ہے۔ اب یہ کوئی معمولی تکلیف ہے، اور یہ شیطانی عمل کا اثر ہوتا ہے، شیطانی عمل کا اثر۔ اسی طرح سے جوان بچوں کے جب بھی شادی کی بات کر اٹھ کے چلا جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہوتا ہے، مجھے شادی نہیں کرنا، میں اپنے حساب سے بتاؤں گا تم کو، حالانکہ اس کو ضرورت ہے، انٹرنیٹ میں دنیا بھر کی فلمیں دیکھتا ہے، دنیا بھر کے ناٹک دیکھتا ہے، ضرورت اس کو ہے، لیکن حلال کی باری آتی ہے تو نہیں کرتا۔ شیطان اس کو روک کے رکھے ہوئے تاکہ یہ حلال سے فائدہ نہ اٹھائے، ہاں حرام میں پھنسا رہے۔ اور نہ جانے کتنی تکلیفیں دوستو، اگر میں لسٹ لینا ہوں تفصیل سے ایک ایک چیز کو تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ کس طرح سے شیطان اور اس کی ذریت ہمارے پیچھے اور حضور کی امت کے پیچھے پڑی ہوئی۔ تو ان تمام چیزوں سے نجات پانے کے لیے دوستو اتنا بہترین عمل ہے، اول آخر درود شریف پڑھیں، اول آخر درود شریف، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد صرف بسم اللہ کے ساتھ، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی، اور تینوں قل بسم اللہ کے ساتھ،
کون کون سے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر آخر میں درود شریف۔ درود شریف سے پہلے ایک سطر کی دعا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید، یا عزیز یا حمید، نام یاد رہے گا، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید، اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ انشاءاللہ یہ واٹس ایپ کے اوپر ہمارے دوست احباب اس دعا کو چلا رہے ہیں، آپ کو مل جائے گی، آپ بس سمجھ لیجیے ترتیب۔ جب آخر میں آپ قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، اس کے بعد ایک سطر کی دعا پڑھنی ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ جب اصرف عنا پہ پہنچے تو یہاں اپنے سارے پرابلم، جو بھی پریشانی تکلیف ہے، اس کا تصور کریں۔ اصرف عنا یعنی اللہ اس تکلیف کو دور کر دی، اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کے کام ختم۔ اب دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلائیں جیسے دعا میں پھیلاتے ہیں، اور ان ہاتھوں پر آپ دم کریں۔ تو دم یوں نہیں، ایسے نہیں، بلکہ جیسے تھتکارتے ہیں، اس کے تھوک کے ذرات بھی اس دم میں شامل ہو جائے، اس طرح سے۔ اب سر کے پیچھے سے لے کر آگے تک پورے چہرے پر، دائیں بغل کے نیچے سے آگے تک، اور اس طرح سے ہاتھ پھیریں جیسے کہ چیز کو جھاڑتے ہیں۔ پھر بائیں بغل کے نیچے سے آگے تک، اور اس طرح سے ہاتھ چلائیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں۔ پھر آگے سینہ، یہ دونوں مونڈ ہے جہاں تک ہاتھ پہنچ گئے۔ اس کے بعد دایاں پیر ران سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور پنڈلی کے نیچے اوپر تک، پیر تک، ایسے ہی بائیں۔ انشاءاللہ فجر کے بعد کرو گے یہ عمل، مغرب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن ملے گا، حفاظت ملے گی، اور مغرب کے بعد کرو گے تو انشاءاللہ پوری رات محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائیں گے، روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائیں گے، کاروباری معاملات سے بھی اللہ نجات عطا فرمائیں گے، اور تعلقات کی نفرتوں سے، دشمنیوں سے، عداوتوں سے بھی اللہ پاک جان چھڑا۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ جن لوگوں نے کیا الحمدللہ انہوں نے اس کے مثبت اثرات بتائے۔ حالانکہ ابھی تو لوگوں کو پڑھتے ہوئے چند ہی دن ہوئے، کیونکہ مجھے حج میں سے آئے ہوئے 15-20 دن ہوئے، لوگوں نے کرنا شروع کیا تو واضح اپنی طبیعت میں اور اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ جب دوستوں صحت اچھی ہوگی، صحت ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے اچھی ہوگی، کاروبار اچھا ہوگا، تعلقات اچھے ہوں گے، تو نماز بھی اچھی لگے گی، تلاوت بھی اچھی لگے گی، ذکر بھی اچھا لگے گا۔ اور جب یہی سب چیزیں اچھی نہیں ہوں گی تو دوستوں جس جسم کے ذریعے سے یہ سب کام کرنے ہیں، جب وہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ خواب ٹھیک ہوں گا یا عمل؟ اس لیے دوستوں اس عمل کا ایک خاص اثر ہے، انشاءاللہ آپ کریں گے، اللہ پاک اس کی برکتیں آپ پر ظاہر فرمائیں گے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ میرے بھائیوں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے ایسی ایسی دعائیں، ایسے ایسے ذکر و اذکار قرآن و حدیث سے نکلوا کر، ان کی تجربات میں لا کر اللہ پاک نے ہم پر ظاہر فرمائے۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے رہبری ہے، بندوں کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے سے، ان طریقوں کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنے دامن عفو میں لے لیتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتے ہیں تو یہ شیطان کو مسلط کیوں کر رکھا ہے؟ تو اس سوال کا جواب تو پھر اللہ میاں سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ کیوں مسلط کیا آپ نے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ پاک نے ہمیں فرشتوں سے افضل بنایا تو یہ کوئی ایسے ویسے تھوڑے بنا دیا۔ شیطان جیسے ملعون سے بچا کر اپنے ایمان کو محفوظ کر کے لے جانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے فرشتوں کی طبیعت الگ بنائی ہے، ہماری طبیعت الگ بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر آزمائشیں رکھی ہیں، ہمیں مکلف بنایا۔ مکلف کہتے ہیں تکلیف اٹھانے والا، کسی کام کو کرنے میں بوجھ اٹھانے والا، اس کو کہتے ہیں مکلف، جی اس کو کہتے ہیں تکلیف۔ اور تکلیف کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کے اوپر اللہ پاک نے اجر رکھا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے اجر رکھا ہے۔ نماز کی طرف ہماری طبیعت نہیں چلتی، تلاوت کی طرف ہماری طبیعت نہیں چلتی، حج عمرے کی طرف، روزے کی طرف ہماری طبیعت نہیں چلتی، لیکن طبیعت کا مقابلہ کر کے، اس کی مخالفت کر کے، اللہ کا حکم سمجھ کر محبتوں کے ساتھ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ نہ کچھ لذت آ رہی ہے، نہ مزہ آ رہا ہے، نہ کیفیت بن رہی ہے، پھر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ دیکھو نہ اس کو مزہ آ رہا ہے،
نہ اس کو کیفیت مل رہی ہے، لیکن یہ بندہ میرا اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو میں محبوب ہوں، اس کو میری رضا چاہیے، یہ مزے کے لیے نہیں کر رہا، میری رضا کے لیے کر رہا ہے۔ فرشتوں یاد رکھنا اس کے لیے یہ وعدے ہیں میری طرف سے۔ تو فرشتوں سے آگے مقام جو بندے کا بنا ہے وہ اس شیطان کا مقابلہ کر کر کے تو بنا ہے۔ شیطان کا کوئی مقابلہ نہیں، فرشتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہاں جس چیز کا حکم دیتے ہیں بس اس میں لگے ہیں، نہ ان کے یہاں تھکن ہے نہ دکھن ہے، نہ اس کے مخالف کا کوئی جو ہے کوئی تقاضا ہے۔ یہاں نماز کا حکم ہے تو دل بہلانے والی بیوی پہلو میں موجود، ایئر کنڈیشن کمرے میں بہترین کنڈیشن موجود جی، اور آنکھوں میں ٹوٹ ٹوٹ کے آنے والی نیند موجود، سارے کے سارے مخالف جذبات موجود، لیکن بندہ سب کو ٹھوکر مار کے اٹھ رہا ہے، مجھے میرے اپنے رب کو یاد کرنا، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، اور مسجد میں جا کے سجدریز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل پہ اس کو اجر عظیم دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو ٹھکرا کر آیا ہے۔ بہرحال دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ظاہری باطنی ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی سے، ساحروں کے سحر سے، جادوگروں کے جادو سے، برا چاہنے والوں کی بری چاہتوں سے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے دوستوں سے، اور انسانوں کے لباس میں حیوانیت کرنے والے اور دشمنی کرنے والے انسانوں کے شر سے اللہ پاک ہماری نسلوں کی، ہماری ذریت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ دعا سے پہلے چند افراد مجلس سے پہلے بھی حاضر ہوئے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیت ہو کر توبہ طائب ہو کر زندگی گزاریں، کہ آج
توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں، پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 نمازوں کا اہتمام کریں آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد میں جو ہمارے ذمے معاملات ہیں، ہم اس کی ترتیب بنا دیں، ایک ڈائری بنائیں اور ترتیب کے ساتھ پوائنٹ پوائنٹ کر کے ان تمام حقوق کو ادا کریں۔ دنیا سے ہمارا جب جنازہ اٹھے تو کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو ہمارے جنازے کے پیچھے ہمارے ورثاء سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بچوں سے یہ کہے کہ تمہارے بیٹے کا یا تمہارے باپ کا یہ معاملہ میرے سے باقی ہے، اب بتاؤ تم کیسے اس کو ادا کرو گے، اور آخرت کے میدان میں بھی ہمارا کوئی دامن پکڑنے والا نہ رہے۔ حقوق اللہ مثلا نمازیں باقی ہیں، زندگی کے روزے باقی ہیں، اس کی ترتیب بنائیں، ایک ایک کر کے اس کو کلیئر کرے۔ ہر روز کی ادا نماز کے ساتھ زندگی کی ایک قضا نماز بھی جوڑ دے اسی طرح کی، مثلا ظہر کے ساتھ ظہر جوڑ لے، عصر کے ساتھ عصر جوڑ لے، پہلے وہ قضا پڑھ لے پھر عصر کی نماز فرضوں میں شامل ہو جائے، مغرب کے وقت مغرب کو جوڑ لے، عشاء کے ساتھ عشاء کو جوڑ لے، تو ہر ایک نماز کے ساتھ زندگی کی بقیہ ایک نماز کو جوڑ لے، اور پہلے سے ایک ڈائری بنا کے رکھے، اندازہ کر کے ٹوٹل لگا لے، اس کا نقشہ بنا لے کہ ٹوٹل میری کتنے دن کی نمازیں فوت ہوئی ہوں گی، اسی اعتبار سے ایک نماز کو وہ ٹک کر کے ادا کر لے، تو انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں، چند ہی مہینوں میں اللہ تعالیٰ قضائے عمری بھی پوری فرما دیں گے، اور جو معاملات ہمارے پھنسے ہوئے ہیں، چرا رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، دبا رکھا ہے کسی کا، تو اس کے حوالے کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو، اور اس کی وجہ سے جو نحوست آئی ہوئی ہے گھروں میں کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات عطا فرمائے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ، دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ جی، نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ آنے والی زندگی کو، گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والی زندگی کو اچھا کر دیجئے، کہ اللہ حالات کو اچھا کر دیجئے، معاملات کو اچھا کر دیجئے، اللہ اپنے مقبول محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ اللہ جی، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کفن دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آخری لمحے کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پیارے اللہ، اور پتہ نہیں وطن کی موت بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو اور کہاں ہو۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ حقوق اللہ ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، حقوق العباد ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، مبارک دن ہو، مبارک گھڑی ہو، مبارک لمحہ ہو، ہمارے بیوی بچے اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے زندگی گزار رہے ہوں کہ اللہ
اب آپ ہمیں ایسے موقع پر اپنے پاس بلا لیجئے، پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن میرے مولا، اگر جس حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی حال میں چلنا پڑ گیا، عبادتیں چوپٹ ہیں، معاملات چوپٹ ہیں، جس کا کھایا ہے کھلانے کا تصور نہیں، نمازیں نہ جانے کتنی بچی پڑی ہوئی ہیں، میرے پیارے اللہ ہم آپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ جی ہمیں زندگی کے لمحات کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مرتب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو ہماری زندگی میں پھوڑ پن ہے، یہ جو ہماری زندگی میں الول جھل پن ہے، میرے پیارے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ کہ اللہ ہمیں منظم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت کا کام اپنے وقت پہ کرنے کی توفیق عطا فرما، صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، کہ اللہ بیوی بچوں پہ شفقت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ حسن سلوک کی دولت ہمیں عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کوئی صحت کے اعتبار سے پریشان، کوئی جسمانی بیماریوں کے اعتبار سے پریشان، کوئی کاروباری اعتبار سے پریشان، کوئی اپنے تعلقات کے اعتبار سے پریشان ہے، کہ اللہ ہم سب کے سب پریشان ہیں اور ہماری پریشانیوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ جی دور فرما دیجیے، اللہ جی دور فرما دیجیے، اللہ جی دور فرما دیجیے۔ اللہ کتنی ادرانی اور بوڑھی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر اسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں، پیارے اللہ جو کچھ زندگی کا جمع جو کو پاس میں تھا ان بچوں کے علاج پہ سب کچھ لٹا دیا، بلکہ اوپر سے قرض لے کے بھی لٹا دیا، اب تو کوئی قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بیماری اتنی طول پکڑ گئی ہے بچوں کی اور خود کے جسم کی اتنی طول پکڑ گئی ہے کہ علاج کے لیے سرمایہ بھی موجود نہیں ہے۔ کہ اللہ کتنی عورتیں ہیں جو رات بھر جاگ کر اسپتالوں کے چکر کاٹتی پھرتی ہیں، اسپتالوں میں اپنے بچوں کو ایڈمٹ کر کے بیٹھی ہیں، ڈاکٹر وزٹ پر آتا ہے، لمبا چوڑا پرچہ لکھ کے جاتا ہے کہ جاؤ کیمسٹ سے یہ دوائی لے کر آؤ۔ اب وہ عورت اپنے بچے کو لٹا کر وہ بھاری قدموں کے ساتھ کیمسٹ کی طرف جاتی ہے، اور اس لیے سے نہیں جاتی کہ میں جا کے خرید لوں گی، اس لیے اس کے پاس تو ایک پیسہ بھی موجود نہیں ہے، دوا خریدے گی کیسے؟ بس وہ جاتی ہے اور کیمسٹ والے سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب بیٹا بس یہ بتا دو یہ دوائی آئے گی کتنے کی؟ اور جب وہ کہتا ہے یہ 3000 کی آئیں گی، 4000 کی یا 5000 کی آئیں گی، آنکھوں میں آنسو بھر لاتی ہے، پرچہ واپس لے لیتی ہے، بھاری قدموں کے ساتھ واپس بچے کے وارڈ کی طرف روم کی طرف جاتی ہے اور کونے میں کہیں چھپ کر رو لیتی ہے تاکہ بچے کے سامنے آنسوؤں کا اظہار نہ ہو، اور نہیں اس کے سمجھ میں آتا میں اپنے بچے کا علاج کر رہا ہوں، یہ کیا کروں؟ کئی مرتبہ تو نفس و شیطان اس کو سجاتا ہے اور کئی مرتبہ اس کے دل میں خود وسوسہ آتا ہے کہ اگر عزت بیچ کر عزت لٹا کر اگر 2 پیسے ملتے تو شاید میں اپنے بچے کے لیے یہ کام بھی کر لیتی، لیکن اللہ نے حرام قرار دیا ہے لہذا میں یہ کام کر کے اپنے بچے کا علاج نہیں کرا سکتی۔ لیکن ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے تو وہ ایسا بھی سوچ بیٹھتی ہے، ہائے میرے پیارے رب، پیارے اللہ امت کے امیروں کے دل میں الہام کر دیجئے، وہ اسپتالوں کے چکر لگائیں، اسپتالوں میں جائیں، اور جہاں ایسے معذور اور مجبور اور محجور لوگ رہتے ہیں پیارے اللہ ان کے مال کو قبول کر لیجئے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی دواؤں کے لیے، ان کے علاج کے لیے، اور ان کی دعائیں پھر ان مریضوں کی دعائیں ان سخی داتاؤں کے لیے اللہ مستجاب فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ میرے پیارے اللہ جو عمل اس وقت اس مجلس میں بتایا گیا کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس عمل کی پوری برکات عطا فرما کہ اللہ تینوں طرح کی جو تکلیفیں ہم تمام کے جسموں میں، کاروبار میں، تعلقات میں آئی ہوئی ہیں کہ اللہ تمام کو دفع دور فرما۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سی ضرورتیں، بہت سی تکلیفیں ایسی ہیں جن کو خود سہ بھی نہیں سکتے اور کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ آپ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے اور مرادوں سے واقف ہیں کہ اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔